لا حول ولا قوة إلا بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم اکثر تقریروں میں بخاری شریف کی حدیث 7312 کا ایک سینٹنس سنتے رہتے ہیں، انما انا قاسم۔ تو ہم آج اس ویڈیو میں اس حدیث کی پوری تصریح اور لاسٹ میں اس حدیث کا متن بھی سنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث دیکھیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، میں قاسم، تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا ہوں، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو مانا اللہ عطا کرے گا محمد رسول اللہ کو، اور محمد رسول اللہ بانٹیں گے تو مانگو گے کس سے؟ بانٹنے والے سے مانگو گے۔ عطا کرنے والے کا تو پتہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس کہاں بیٹھا ہے وہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کو اکثر محدثین کتاب العلم میں لے کر آئے ہیں، جس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم عطا فرمانے والا ہے اور میں اسے تقسیم کرنے والا ہوں۔ لیکن بعض ہمارے علماء ایسے بھی ہیں جو بہت بڑے محققین علماء میں سے ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو عام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام خزانوں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ سرکار اللہ کی اجازت سے چاہیں، جس کو چاہیں، جب چاہیں، جتنا عطا فرمائیں عطا فرما سکتے ہیں۔ انما انا قاسم، وہ صرف مجھ سے لیتے ہو، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دیتا اللہ ہے اور تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم، 33 سالوں میں میں نے اور آپ کی جماعت میں کسی سے کچھ نہیں لیا، جو لیا ہے گنبد خضرا سے لیا ہے۔ اللہ معطی وانا قاسم، کہ دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں، خزانے اس کے ہیں، ملکیت میری ہے، دیتا وہ ہے، تقسیم میں فرماتا ہوں، اس کے ہر خزانے کو تقسیم میں فرماتا ہوں۔ یہاں سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا قاسم ہوں، سرکار نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم، دیتا رب ہے، دلاتا میں ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے۔ اس طریقے سے حدیث یہ نہیں ہے، حدیث موجود ہے لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا ہے لوگوں نے۔ یہ بھائیو، یہ والی جو حدیث ہے کہ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کتاب العلم چیپٹر کے اندر۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، کتاب و سنت کے مطابق انڈرسٹینڈنگ اختیار کرنا، اور عطا فرمانے والا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو سمجھ، دین سمجھ آ جائے، اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں، یعنی آن دا بہاف آف آل مائٹی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹرو ریپریزنٹیٹیو اپنا بنایا ہے، دین اسلام میں سکھاؤں گا، باقی توفیق کے کسی کو وہ بات سمجھ آ جائے یہ اللہ کی طرف سے۔ احمد بریلوی صاحب نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اب معطی اور قاسم کا لفظ اسی سے اٹھایا، بخاری اور مسلم سے اٹھایا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب معطی قاسم ہاں سے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شعر کہہ دیا، اور کہا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ خدا کے لیے عقل سے کام لیں، خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے، کنج لکھی ہوئی ہے، بکش مسلمان بنے۔ یہ الفاظ ہی کچھ اور تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا تو اللہ فرماتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں۔ بالکل اسی لیے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو وہ اکثر سوالات کے جوابات میں کیا کہتے تھے؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے دین سکھانا ہے۔ لیکن جہاں تکوینی امور آیا کرتے تھے، جہاں تقدیر کے معاملات آیا کرتے تھے، جہاں پر توحید سے تصادم ہوتا تھا، وہاں میرے اور آپ کے امام الموحدین، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی توحید کے معاملے میں، اور فوراً ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، ایک صحابی ہیرا نامی جگہ سے آئے، کوفے کے پاس نجدیوں کا علاقہ تھا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا اٹھ، سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ اپنے سردار کو سجدہ کیا جاتا ہے، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ یہ صحابی نے اجتہاد کیا تھا، یہ اجتہاد ہوتا ہے نا، قیاس کرنا اس بات پر۔ قیاس اور اجتہاد اسی وقت مانا جائے گا جب کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو، ورنہ اٹھا کے پرے پھینکا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا بھی اجتہاد نہیں مانا اس معاملے میں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ، یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا جو آج کے مسلمانوں کو نہیں پتا، ان کو بھی پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ایک آرگینک ہول ہے، ان کی دعوت ایک ہے، ان کو ایک دوسرے کے مقابلے پر تو نہ کھڑا کریں۔ حمید نے خبر دی، کہا کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے، اور اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7312۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فی امان اللہ۔